اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وعملا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔ آج جو آیتیں پڑھیں گے 192 سے 194 تک، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں اپنے کفر اور قتال سے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یہاں دیکھیے کہ اللہ کی مرضی اور اس کی رحمت کتنی عام ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ کہ اگر تم باز آ جاؤ اپنے جرم سے، خواہ تم نے کیسے ہی جرم کیے ہوں، کتنا کچھ بھی غلط تم کر چکے ہوں، سب معاف کر دیا جائے گا۔ ہتھیار ڈالتے ہی ماضی کے سارے جرائم معاف کر دیے جائیں گے۔ کوئی شخص کفر چھوڑ کر اسلام لائے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مجرم شامل تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جیسے وحشی کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، حضرت حمزہ کو انہوں نے قتل کیا تھا، ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ابو سفیان جو ان کی طرف سے ہر جنگ کو لیڈ کر رہا ہوتا تھا۔ ان سب کو لوگوں نے جب فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تو ان سب کو معاف کر دیا گیا۔ حتیٰ کہ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ جو تھا وہ بھی اپنی بیوی کی امان کے ساتھ آیا، اس کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت ام ہانی نے بہت لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دی، صرف چند ایک لوگ جنہوں نے نہ توبہ کی اور نہ ہتھیار ڈالے تو پھر ان کو قتل کر دیا گیا۔ پھر بعد میں انہوں نے اسلام کی اتنی خدمت کی کہ وہ سچ کر دکھایا کہ جس دین کو انہوں نے قبول کیا وہ واقعی سچا دین ہے۔ تو یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اسلام کسی کی ذات کے خلاف نہیں، یا لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں وجود میں آیا، یا لوگوں کا خاتمہ کرنے کے لیے نہیں۔ جنگ صرف ضرورت کے تحت اور اس جگہ جہاں لوگوں کو آزادی دلانا مقصود ہو۔ وَقَاتَلُوهُمْ، اور ان سے جنگ کرو، حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ ہے پرپس، یعنی مقصد فتنے کو توڑ کرنا ہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ ہی کا ہو جائے، کیونکہ اللہ نے بندوں کو بندوں کے لیے نہیں بنایا۔ کس کے لیے بنایا ہے؟ اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے۔ اگر بندوں کو دوسرے بندوں اللہ کی بندگی سے روکیں اور ان پر ظلم اور جبر کریں تو پھر طاقت کے ساتھ اپنے بندوں کو جبر ہٹانے کی اجازت ہے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، پھر اگر وہ باز آ جائیں، دوبارہ وہی بات کی، وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، مگر ظالموں پر۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیچھے کہا گیا کہ زیادتی نہ کرنا، اور یہاں کیا کہا گیا کہ زیادتی کرنا۔ یہاں عدوان کا لفظ جو ہے یہ شاکلت کے طور پر آیا ہے۔ اب یہ شاکلت کیا ہے؟ جیسا عمل ویسی جزا۔ یہاں زیادتی اس معنی میں ہے جو جتنا عمل کرے گا اس کو اس کا اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ الشہر الحرام، حرام مہینے، یعنی حرام مہینے میں جنگ کرنا، بالشہر الحرام، حرام مہینے کے بدلے میں ہے۔ حرام مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذیقعد، ذیالحج اور محرم، یہ 4 مہینے ہیں۔ حرام مہینوں میں جنگ کرنا حرام تھا، ممنوع تھا، اور اس حرمت کو اہل عرب دور جاہلیت میں بھی مانتے تھے۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی حرام مہینے کی خلاف ورزی کر کے تم پر جنگ مسلط کرے گا تو تم یہ کہہ کر لڑنے سے گریز نہیں کرو گے کہ یہ تو حرام مہینے ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے۔ اگر کوئی اس ماہ میں تم سے جنگ کرے گا تو تم بھی اس مہینے میں بدلہ لو گے۔ یعنی بیسک اصول تو یہی ہے کہ حرام مہینے میں جنگ نہیں کی جائے، لیکن اس مہینے میں تمہارا
دشمن پر چڑھائی تم کر رہا ہو تو پھر تم ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھو گے، بلکہ جواب میں اس مہینے کے اندر تم بھی بدلہ لے سکتے ہو۔ والحرماتوں قصاص، اور حرمتوں کا بھی بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حرمتیں کیا چیز ہیں؟ ہر وہ چیز جس کا ادب ضروری ہے، زمان، مکان اور دیگر چیزیں، ہر وہ چیز جس کا احترام ضروری ہے، وہ کیا ہیں؟ حرمتیں کس کس کا احترام ضروری ہے؟ انسانی جان، انسانوں کا مال، شاعر اللہ کا احترام ضروری ہے، اور حرام مہینوں کا، مسجدوں کا احترام، خانہ کعبہ اور اس کے آس پاس کے علاقے کا احترام۔ حرمات سے مراد والنٹیشنز ہیں۔ اگر قابل احترام مہینے، جگہ یا دن یا کوئی کسی کی حرمت کرنا ہے تو پھر تم بھی جواب میں اس سے بدلہ لوگے، یعنی جو شخص کسی کی حرمت کو پامال کرے گا اس کی حرمت بھی پامال کی جائے گی۔ جو شخص حرام مہینوں میں کسی کا قتل کرے گا تو قاتل کی حرمت اسی مہینے میں پامال کی جائے گی۔ جو کسی کی عزت پامال کرے گا اس کی عزت بھی پامال کی جائے گی۔ فمن اعتدی، جو کوئی زیادتی کرے، علیکم، تم پر، فاعتدوا علیہ، تو اس پر بھی زیادتی کرو، یعنی اس کا بدلہ لو۔ بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی اس نے تم پر زیادتی کی۔ اعتدال سے نہیں ہٹنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ متقین کے ساتھ ہے، وہ متقین کی مدد ضرور کرے گا۔ تقوی سے انسان اللہ کی مدد کا مستحق ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ تم ظلم کی ابتدا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کی حرمت پامال نہ کرو۔ اشتعال کے وقت، غصے اور غضب کے وقت اعتدال کا دامن نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی ایسا کرے تو پھر تم اس کو روک سکتے ہو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ انہیں نصیحت کریں، وہ جواب میں گالی دیتے ہیں، بہت مائنڈ کرتے ہیں، لڑنے پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ ان کو کوئی اچھی بات بتائیں تو وہ آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ تم ہوتے کون ہو مجھے کہنے والے؟ مائنڈ یور اون بزنس۔ بعض لوگ اگر کچھ لکھیں، قلم کا استعمال کریں تو جواب میں انہیں گولی کا استعمال سہنا پڑتا ہے۔ اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی زیادتی ہے، یہ زیادہ بڑی زیادتی ہے۔ کیا ہوتی ہے زیادتی؟ نصیحت کا جواب گالی سے، قلم کی تحریر کا جواب گولی سے۔ قلم کی طاقت ہے تو کچھ لوگ کس لیے مار دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حق لکھا۔ ایسا ہوتا ہے کیا؟ یہ زیادتی ہے، یہ ہے حرمات کو توڑنا۔ کوئی شخص یہ کہہ کر قتل کر دے کہ اس نے لکھا تھا یا نصیحت کی تھی تو میں نے اسے گالی دی۔ جو شخص حرمت پامال کرے گا اسے پکڑا جائے گا اور اس کی حرمت بھی کیا کی جائے گی؟ پامال کی جائے گی، اس کو اس کا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہی عدل ہے، یہی انصاف ہے۔ ہاں، دوسری جگہوں پر ملتا ہے کہ اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے۔ دین کیونکہ عدل کا دین ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ حد سے نہ بڑھنا۔ ہاں، جتنا کوئی تمہیں ستائے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، کیونکہ مسلمان کی ہر چیز دنیا کی حد تک نہیں ہوتی۔ بہت ساری چیزیں ان کا بدلہ آپ دنیا میں نہیں پا سکتے، وہ آخرت ہی سے متعلق ہے، اس لیے آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی معاف کرتا ہے تو اس کو اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کئی گنا زیادہ اجر دیں گے قیامت میں۔ جنت کا معنی ہے ہی مشکل کام۔ جب آپ معاف کرتے ہیں تو اس وسعت میں دین کا فائدہ بہت ہے، خاص طور پر جب آپ اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں تو وہ آپ کے کیا بن جاتے ہیں؟ دوست بن جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں کو دوست بنا لیا تھا۔ آپ کی صفوں میں مل کر وہ لوگ آپ کے ساتھ مل کر لڑے جو آپ کے دشمن تھے۔ اس سے جو اسلام کو طاقت ملی وہ ان کو مار دینے سے نہ ملتی۔ آپ یہ دیکھیے، اگر ان کو معاف نہ کیا جاتا تو جو کچھ خالد بن ولید نے کیا وہ کسی دوسرے نے نہیں کیا۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.